السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام میں جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا جائے، اس کو سمجھنے پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع کتاب الحج کے سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو احادیث ذکر کی ہیں، ان احادیث کے ضمن میں جن مسائل اور احکام کا سلسلہ جاری ہے، من جملہ ان احکام اور مسائل میں سے ایک احرام ہے، اور حج کے لیے مختلف احرام کا ارادہ کرتے ہوئے، نیت باندھتے ہوئے اس بندگی کو، عبادت کو بجا لانا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج جو باب مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک مسئلے کے سلسلے میں چاہوں گا کہ حسب معمول اس باب کے الفاظ آپ کے گوش گزار کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد متن حدیث آپ کے سامنے ذکر ہوگا۔ اللہ کی توفیق سے اس کی اختصار سے تشریح وہ بھی پیش خدمت ہوگی۔ آج ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ ہے 771، 771، اور اس پر جو باب باندھا ہے وہ مؤلف رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں: باب جواز التحلل بالاحصار و جواز القران، کہ حاجی یا معتمر جو عمرہ کرنے والا ہے وہ بے وقت احصار اپنے احرام کو کھول سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک شاید نیا مسئلہ بھی ہو، اور بہت سے عازمین حج یا عمرہ کرنے والے اس بارے میں پوچھتے بھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ تردد کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کو تسلی سے اور اچھے انداز سے سننا اور سمجھنا ہوگا۔ جو باب ذکر کیا گیا ہے اور پھر اس باب کے ضمن میں جو حدیث ذکر ہوئی ہے، وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور اس باب کے لانے کا مطلب، جیسا کہ باب کے الفاظ سے ظاہر ہے، کہ احصار سے کیا مراد ہے؟ جب کوئی عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا میقات سے احرام باندھ کر اپنی نیت ارادہ کرتے ہوئے حج یا عمرے کا اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو گھر تک پہنچنے سے پہلے کوئی شرعی عذر اس کو لاحق ہو جائے، کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، بیماری کی شکل میں، حادثے کی شکل میں، یا لا سمح اللہ لنا کوئی اور آفت یا کوئی طوفان وغیرہ گھیر لے انسان کو، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ تو احصار یعنی بند ہو جانا۔ احصر یحصر احصارا، اور حاصر یحصر اور حاصر یحصر، نصر ینصر کے وزن پر بھی اور ضرب یضرب کے وزن پر بھی آتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اللہ حکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی دوران عبادت ان کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رعایت دی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ احصرہ البول او المرض عن السفر، کہ فلاں شخص کو
پیشاب کی حاجت نے یا بیماری نے یا کسی اور حادثے نے اللہ کے گھر تک پہنچنے سے روک لیا، بند کر لیا، تو اس کا معنی ہوا تنگ کرنا یا گھیر لینا۔ تو جب تم گھیر لیے جاؤ فما استیسر من الہدی، تو اس کے بدلے میں یہ ہے کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا جو احرام باندھے ہوئے ہے وہ ایک جانور ذبح کرے، فما استیسر من الہدی، جو کوئی میسر ہو ایک جانور اس کی قربانی، ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، اور اس وقت تک وہ اپنے احرام کو نہ کھولے یا بال کٹوائے جب تک کہ جو قربانی کا جانور ہے ذبح نہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ وہ جانور اہل حرم کے لیے ذبح کیا جائے، حرم کے حدود میں جا کر حرم کے پاس وہ دیا جائے فدیے کے طور پہ۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر جیسے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ وہ انسان جہاں میسر ہو، جہاں وہ رکا ہوا ہے، گھرا ہوا ہے، اس وقت اسی جگہ پہ ایک جانور قربانی کا ذبح کر لے، اور پھر اس پر کوئی انشاءاللہ فدیہ نہیں، بعد میں وہ بال کٹوائے گا اور احرام کو کھول کر حلال ہو جائے گا، اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے اور رعایت ہے حاجی کے لیے۔ تو ناظرین، یہ اس سے معلوم ہوا کہ جو احصار ہے وہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں تکلف کیا ہے اور کوئی ان کے پاس واضح اس بات کی دلیل نہیں، وہ یہ احصار کو حج کے ساتھ صرف منسلک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خاص ہے حج کی عبادت کے ساتھ، کہ جب حج کے دوران انسان تلبیہ پڑھتے ہوئے نیت کر کے میقات سے چلتا ہے اور اللہ کے گھر تک نہیں پہنچ پاتا کسی شرعی عذر کی بنا پر، تو اس صورت میں وہ جہاں کہیں بھی ہے وہاں جانور حرم کی طرف بھیج دے، اور اندازاً جب وہ اندازہ لگا لے کہ حرم میں میرا جانور ذبح ہو چکا ہے یا ہو چکا ہوگا، تو پھر وہ اسی جگہ پر جہاں وہ گھیرا گیا ہے، محصور ہے، وہیں وہ بال کٹوائے اور احرام کھول دے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا تکلف ہے صحیح احادیث کے مقابلے میں کہ ایک انسان اس کو صرف حج کے ساتھ خاص کر لے۔ وہ چونکہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے لیے وقت متعین ہے، سارے سال میں صرف حج کے ہی مہینوں میں حج ہو سکتا ہے، حج کے وقت، لہٰذا اس میں یہ رعایت ہے، جبکہ عمرہ وہ دیگر دنوں میں بھی، دیگر مہینوں میں بھی، حج کے بقیہ اوقات میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے عمرے کے لیے یہ رعایت نہیں، لیکن یہ ایک بغیر دلیل کے تکلف ہے۔ صحیح یہی ہے کہ یہ احصار جس طرح حج کے لیے ہے اسی طرح عمرے کے لیے ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ نے اس سے یہی ثابت کرنا چاہا ہے۔ حدیث ہم پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں، قال حین خرج الی مکہ معتمرا فی الفتنۃ، جس وقت وہ خود نکلے عمرے کی نیت یا ارادے سے اس وقت میں کہ جب فتنہ کا دور تھا یا وقت تھا۔ فتنہ سے مراد یہاں وہ وقت ہے قتال کا کہ جس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حجاز پر تصرف تھا یا وہ حکمران تھے، تو حجاج بن یوسف نے ان کے خلاف خروج کیا، پھر ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ یہ قریباً سن 73 ہجری کا واقعہ ہے، 73 کا۔ تو اس دوران چونکہ حجاج بن یوسف اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا آپس میں ٹکراؤ متوقع تھا، اس وقت کو یا اس دور کو فتنہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو بہت زیادہ اس وقت اہل اسلام میں تشویش بھی تھی، خوف و ہراس بھی تھا، کیونکہ خاص طور پر جو چڑھائی تھی وہ مکہ کی طرف جو اللہ کا پاکیزہ گھر اور حرم ہے اس پر تھی، تو اہل اسلام کا آپس میں یہ ٹکرانا اس وقت ایک بہت بڑے فتنے سے، پریشانی سے، خوف سے کم نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارادہ کیا اس دوران
کہ میں عمرہ ادا کروں۔ تو یہاں اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ معتمراً فی الفتنۃ، عمرے کی نیت سے، ارادے سے وہ نکلے تھے، جبکہ دیگر جو آگے کچھ روایات ہیں اس میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کی غرض سے نکلے، ارادہ انہوں نے حج کا کیا، لیکن بعد میں جب لوگوں نے انہیں اس طرف توجہ دلائی کہ وہاں حالات جو ہیں وہ موافق نہیں ہیں حج کی ادائیگی کے، تو پھر انہوں نے عمرے کا، حج کے بجائے ارادہ عمرے کا کر لیا۔ لیکن آگے جا کر پھر ایک مقام تھا، جیسا کہ آگے حدیث میں آئے گا، انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ نیت کی اور تلبیہ پکارا۔ فرماتے ہیں کہ ان صددت عن البیت صنعنا کما صنعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے روک دیا گیا اس عبادت سے، چونکہ حالات سازگار نہیں تھے، تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے گھر میں عمرہ کرنے سے میں روک دیا گیا تو پھر میں وہی کچھ کروں گا، صنعنا، ہم وہی عمل کریں گے، کما صنعنا مع رسول اللہ، جس طرح کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تھے، آپ کی رفاقت میں تھے، صحبت میں تھے، تو ہم سفر ہم نے یہ عمل کیا تھا۔ فأحل بعمرة من اجل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان احل بعمرة عام الحدیبیہ، تو یہ ارادہ کرتے ہوئے، یہ جذبہ رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عمرے کا احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، عمرے کے لیے تلبیہ پکارا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا اور عمرے کے لیے ہی آپ نے تلبیہ پڑھا تھا حدیبیہ کے سال، جو کہ سن 6 ہجری میں بڑا معروف یہ سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کم و بیش 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مصاحبت میں۔ تو ثم ان عبداللہ بن عمر نظر فی امرہ فقال، لیکن آگے چل کر تھوڑا سا جب آپ نے سفر کیا، عمرے کے لیے آپ نے احرام باندھا، عمرے کے لیے نیت کی، تو تھوڑا سا آگے چلے، جیسا کہ دوسری ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ثم سار ساعۃ فقال، ایک کچھ لمحات یا کچھ وقت آپ نے گزارا چلتے ہوئے، تو پھر یہ خیال آیا، یہ سوچا، ثم نظر، کہ انہا شأنہما واحد، کہ حج اور عمرے کا معاملہ تو ایک ہی جیسا ہے، مطلب کیا کہ ایک ہی سفر میں کوئی حرج بھی نہیں اور نہ ممکن بھی نہیں، تو میں نے چونکہ احرام باندھ لیا ہے اور ایک بڑا سفر اس کا ارادہ کر لیا ہے، تو جہاں عمرے کے لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے اور سفر شروع کیا ہے، احرام باندھا ہے، تو ساتھ ہی میں حج کے لیے بھی ارادہ کر لوں، اس کے لیے بھی ساتھ ہی میں تلبیہ پڑھ لوں، تاکہ یہ دونوں عبادات اسی ایک سفر میں ادا کرتے ہوئے بہت سارا ثواب اور اجر کما لوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آگے ارادہ یہ فرمایا۔ فقال ما امرهما الا واحد فالتفت الى اصحابه، اپنے دیگر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، تو کہا، ما امرهما الا واحد، یہ عمرہ اور حج یہ دونوں اس وقت ان کی حیثیت ایک جیسی، مطلب یہ کہ میرے لیے یہ ممکن ہے کہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، مجھے کوئی زیادہ اہتمام نہیں کرنا پڑے گا، کوئی الگ ایک سامان اس کے لیے باندھنا نہیں پڑے گا، بلکہ ایک ہی سفر ہے، ایک ہی میقات ہے، ایک ہی احرام ہے اور ایک ہی مقام ہے، تو اس اعتبار سے میرے لیے بجائے اس کے کہ میں ایک عمرہ ادا کروں، میں ساتھ حج بھی ادا کر لوں۔ اشہدکم انی قد اوجبت الحج مع العمرہ، میں اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہ بناتا ہوں آپ کو، اور آپ کے سامنے یہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اپنی ذات پر اپنے لیے حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ واجب کیا ہے، مطلب یہ کہ میں نے دونوں کی نیت اور ارادہ کر لیا ہے، دونوں کا تلبیہ پکارا ہے۔ ثم طواف لہما طوافا واحدا، پھر انہوں نے وہاں پہنچ کر اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کا طواف کیا،
جیسا کہ دیگر احادیث میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر صرف طواف ہی نہیں بلکہ طوافاً واحداً سے مراد ایک ہی طواف بیت اللہ کا کیا اور ایک ہی طواف آگے بین الصفا والمروہ کا کیا۔ کیا مطلب کہ سعی بھی کی بین الصفا والمروہ اور طواف بھی کیا تاکہ عمرہ مکمل ہو۔ وَرَأَىٰ أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَىٰ، پھر ایک بار ہی یہ کیا اس لیے کہ آپ نے وہ کرنے کے بعد طواف اور سعی آپ نے بال نہیں کٹوائے، بلکہ چونکہ جو ارادہ کیا تھا وہ حج کا بھی ساتھ ہی تھا، اس لیے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ لیا تھا۔ جیسا کہ آگے دیگر احادیث میں اس کی قدر ڈیٹیل آئے گی کہ آپ نے اس کے لیے جانور بھی ایک لیا اپنے ساتھ اور اس کو قلادہ بھی ڈال کر حرم مکہ کی طرف بھیجا، پھر آپ ساتھ آئے اور آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آپ نے سعی کی اور پھر اس کے ساتھ اپنے احرام کو جاری رکھا کہ آپ نے پورا حج ادا کیا، اور حج ادا کرنے کے بعد پھر یہ جو طواف اور سعی ایک ہی کی، اور کہا کہ یہ حج قارن جو ہے یا قران، اس کی صورت میں ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی کافی ہوگی، دو بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث جو ذکر کی ہے اپنی کتاب المحصر اور باب من قال لیس علی المحصر یا محصر بدل، تو اس میں اس بات کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے کہ جو محصور ہے آدمی حاجی یا عمرہ کرنے والا، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بدلے کے طور پر ایک جانور ذبح کرے۔ بہتر یہ ہے کہ حرم پہنچا دے، اگر حرم نہیں پہنچا سکتا تو وہ جہاں جس جگہ وہ روک دیا گیا ہے اس جگہ ہی وہ جانور ذبح کر کے حرم میں پہنچا دے اور اندازے سے بال کٹوا کر احرام کو کھول دے۔ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث میں، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے دیگر حدیث میں بھی، کہ جو احصار ہے وہ جس طرح حج کے لیے ہے اسی طرح عمرے والے کے لیے بھی احصار ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر عمرہ ہے تو اس کے لیے یہ رعایت اور گنجائش نہیں، بلکہ آگے احادیث میں صراحت کے ساتھ اس رعایت کے بارے میں تذکرہ ہے، جیسا کہ حضرت زباع کی حدیث آتی ہے، اور پھر اسی طرح دیگر حدیثیں بھی موجود ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر عمرہ کے لیے جب روک دیا گیا تو آپ نے اسی طرح ہی عمل کیا جس کا حوالہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اس حدیث کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ جو کچھ سر دست کہا ہے اللہ اس کو جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔